ہے اور آج میں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ضلع کوٹلی کا دل کوٹلی شہر ہے اور کوٹلی شہر کا دل ہے محلہ بلیا۔ محلہ بلیا کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کوئی مصدقہ روایت موجود نہیں ہے۔ جناب منیر حسین مجددی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات میں جب میں نے ان سے محلہ بلیا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ غدر سے پہلے کوٹلی شہر میں مسلم اکثریتی آبادی کو محلہ بلیا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ مزید انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کبھی بھی اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں نہ تو کسی سے سنا اور نہ ہی اس بارے میں کبھی سوچا۔ پھر تھوڑے سے توقف کے بعد فرمانے لگے، ہو سکتا ہے کہ ماضی میں اسے بلیوں والے محلے کے نام سے پکارا جاتا ہو، کیونکہ ہندو تو سبزی خور تھے اور وہ ماس مچھلی نہیں کھاتے تھے اور تمام قصے مسلمان تھے اور مسلمانوں کے محلے میں رہتے تھے۔ اس وجہ سے قیاس کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں بہت ساری بلیاں آ گئی ہوں گی جو کہ چھچڑوں پر پلتی ہوئی ہوں گی، اس وجہ سے اس کو بلیوں والے محلے کے نام سے پکارا جاتا ہوگا، جو کہ بعد میں بگڑ کر محلہ بلیا بن گیا ہوگا۔ غدر سے پہلے کوٹلی شہر کا حدود دربہ کچھ یوں تھا۔ کہتے ہیں ہندو اکثریتی آبادی نے اپنی حفاظت کے پیش نظر ایک حفاظتی دیوار بنا رکھی تھی جس میں حفاظتی دروازے نصب تھے۔ ان میں ایک گیٹ شمال مشرق کی طرف میلاد چوک کے قریب لگا ہوا تھا۔ تمام تجارت ہندوؤں کے پاس تھی۔ جو ہی آپ شہر میں داخل ہوں تو پہلی دکان ایک ہندو کھتری چنی لال کی تھی۔ اس کے ساتھ داس نامی ہندو اپنی دکان چلاتا تھا۔ میلاد چوک میں جس جگہ پر مدینہ بیکری تھی وہاں پر غدر سے پہلے ایک ہندو حکیم ماکھا کی دکان تھی جو کہ طبیب الوقت تھا اور لوگوں کا علاج جڑی بوٹیوں سے کرتا تھا۔ اس کے ساتھ جڑوی دکان اس کے بیٹے کی تھی اور ان کے ساتھ ایک اور ہندو کرم چند کریانہ کی دکان چلاتا تھا۔ جب آپ مدینہ بیکری سے غوثیہ مسجد بلیا کی طرف آتے ہیں تو رستے میں 2-3 دکانیں اور تھیں جن میں سے ایک دکان شنکر کی تھی۔ محلہ بلیا کا دوسرا حفاظتی گیٹ محمود نعت خان صاحب کے گھر کے قریب نصب تھا، جہاں سے راستہ تالاب کی طرف جاتا تھا۔ پرانے وقتوں میں ہر شہر کے قریب ایک پانی کا تالاب ہوا کرتا تھا جس سے لوگ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے جانوروں کے استعمال کے لیے بھی پانی حاصل کرتے تھے۔ نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے بھی یہی پانی قابل استعمال تھا۔ عمومی طور پر تالاب میں بارش کا پانی اکٹھا ہوتا تھا۔ اس وقت اس تالاب کو مٹی سے بھر کر وہاں چلڈرن پارک بنا دیا گیا ہے جو کہ بلیا قبرستان سے متصل ہے۔ ہندو اکثریتی علاقے کو محفوظ کرنے والی دیوار میں تیسرا دروازہ موجودہ غوثیہ مسجد کے قریب جو احد عرف آدو صاحب کی دکان تھی وہاں نصب تھا۔ اس ہندو اکثریتی علاقے میں صرف 2 مکان مسلمانوں کے تھے، باقی تمام مسلم آبادی کے مکان دیوار سے باہر تھے جس کو اصل میں محلہ بلیا کہتے تھے۔ چونکہ کوٹلی میں ہندو طاقتور تھے اور اجارہ بھی انہی کی تھی، اس لیے 1931 کے فسادات میں بہت سے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر مختلف مقامات پر چلے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ سہنسا اور کچھ منڈی پیراں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ 1931 کے فسادات میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے سارے گھر جلا دیے تھے۔ ان فسادات میں سارا محلہ بلیا جل گیا لیکن کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ اس کے برعکس ان فسادات میں ایک ہندو ہلاک ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا کٹر قسم کا ہندو تھا۔ اس نے اپنی مذہبی کتابوں کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے قرآن پاک کی صورتیں بھی یاد کی ہوئی تھیں۔ وہ اکثر قرآن پاک کا مذاق اڑاتا تھا اور غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بتاتا تھا۔ کوٹلی کے ہندو آسودہ زندگی گزار رہے تھے، تمام کاروبار یہی کرتے تھے۔ تمام مسلمان ان کے سودی نظام میں جکڑے ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں کوئی پڑھا لکھا نہ تھا، پڑھائی بھی ہندوؤں تک ہی محدود تھی۔ مسلمان یا تو درزیوں کا کام کرتے تھے یا پھر کسائیوں کا کام کرتے تھے یا پھر دیارداری کرتے تھے یا پھر پنجاب میں جا کر محنت مزدوری کرتے تھے۔ ان مزدوروں کو پنجاب میں کشمیری ہاتھوں کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ فوج میں بھرتیوں کا بہت رجحان تھا۔ جموں کشمیر میں جہاں کہیں بھی ہندو اکثریتی آبادی تھی وہاں ایک پرائمری اسکول لازمی ہوتا۔ اسی وجہ سے ایک پرائمری اسکول کوٹلی شہر میں، ایک سرساوا اور ایک سہنسا میں بھی تھا جو کہ ہندوؤں کی تعلیم کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس وقت کوٹلی کا قریب ترین ہائی اسکول میرپور میں یا پھر پونچھ میں تھا۔ بعض اوقات ان اسکولوں میں تدریس کے لیے اساتذہ جموں سے بھی بلائے جاتے تھے۔ کوٹلی کے پرائمری اسکول میں ایک ہندو استاد جس کا نام سیتا رام تھا، وہ اس زمانے میں ریاضی کی ماسٹر کی ڈگری لینے کے ساتھ ساتھ گولڈ میڈلسٹ بھی تھا۔ وہ بلا کا ذہین آدمی تھا اور اس نے اپنی ساری ملازمت میں کبھی چھٹی نہ لی تھی۔ وقت کا بہت پابند تھا۔ اس دور میں جب کہ اساتذہ تختہ سیاہ خود صاف کرنے کے بجائے طلبہ سے صاف کروایا کرتے تھے، سیتا رام یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ اس نے اپنے طالب علموں کو 2 قسم کی کاپیاں دے رکھی تھیں، ایک گھر کے کام کے لیے اور ایک اسکول کے کام کے لیے۔ پھر اس نے کشمیر سول سروسز کا امتحان دیا اور اس میں ٹاپ کیا اور کوٹلی میں نائب تحصیلدار بھرتی ہوا، اور جب غدر پڑا تو وہ کوٹلی میں اپنی سب جائیداد چھوڑ کر انڈیا چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دوران ملازمت جب وہ کوٹلی کا رہائشی تھا، اس کی ملکیت میں 2 مکانات تھے جن میں سے ایک اس نے کرائے پر دیا ہوا تھا۔
اس کے علاوہ کوٹلی سے بر ساوڑ کے قریب اس کے باغات بھی تھے۔ کوٹلی کے سب سے پہلے پرائمری ٹیچر کا نام جٹو مل تھا۔ موجودہ پرائمری اسکول ہندوؤں کی دھرم شال تھی۔ تلا رام ٹیچر نے اس عمارت میں پہلا پرائیویٹ اسکول کھولا جہاں تیسری جماعت تک تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس عمارت میں پرائمری اسکول قائم کیا گیا۔ 1912 میں اسکول کو مڈل کا درجہ دیا گیا۔ موجودہ گرلز اسکول میں مڈل اسکول چلایا گیا۔ بعد میں یہ عمارت گرلز اسکول کے حوالے کر دی گئی۔ 1942 میں اسکول کو ہائی کا درجہ دیا گیا۔ پہلے ہیڈ ماسٹر شری رام نائک تھے۔ اسکول کا گراؤنڈ ایف جی کالج اور عسکری شاپس کے احاطے پر مشتمل تھا۔ 1947 میں اسکول کو رولی کے قریب کنگر کے مقام پر منتقل کیا گیا۔ 1967 میں ادارے کو انٹر کالج کا درجہ دے دیا گیا اور 1973 میں ادارے کو کالج سے الگ